اب میں گزرائیں اور منظوم نذران عقیدت بارگاہ معصومین میں پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ میں معین بھائی کو آواز دوں، میں آپ تمام لوگوں سے رہا کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور سید اظہر عباس سال فرمائیں۔ نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھائی آواز آ رہی ہے؟ نذران عقیدت بارگاہ معصومین میں پیش کر۔ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی بھائی آ رہی کلیئر۔ کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا، حسن عاشور کی شب کا منظر لکھا، کسی نئے شاہ پہ بنت شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہاں کہ ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ، بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہنے لگی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بولے شبیر اے میرے نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولے شہزاد مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اور مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، ہے تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، ہے اب تماچے لگائے گا
شمرے لئی سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین کہ شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی تم پہ آئے گی اب شامیوں کی گھڑی، ہے آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، ہر بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی کہ میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے ہائے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھیں، بسد آہو بکا بڑھ کے شبر نے جو چہرے سے کفن بند کیا، دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، کتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو
بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے ماں تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، غم میں بابا کے تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو، دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو، کہ پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، خون بابا کی جبھی سے وہ گرا تھا جس پہ، اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے، میرے بابا کا مسلح مجھے لا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو
بھیا یا رہی ہوگی بقیے سے صدا سن کے میری اثر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اماں کی زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. حضرات، یہ تھے معین رضا رضوی ملجم پوری جو بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں گزارش گزار ہوں والد محترم سید سرفراز حسین رضوی صاحب سے وہ آئیں اور اپنی تقریر سے مومنین کو قبول منور فرمائیں. آپ حضرات سے مزید التماس ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید اظہار عباس نقوی ابن سید غلام حسنین نقوی کی روح کو اصال فرمائیں. اس کا سوال
الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي في كلمة الحاشي الحاشي وعلى ملة البيضاء وصراط أول الفجر وصاحب الأمل أبي القاسم محمد وعليه الذين الذين كتب الله عنهم كثيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، 20 سال ثواب کی غرض سے مجلس اعضاء کی بنا رکھی ہے، لہذا اسی مناسبت کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے قرآن مجید سورہ عنکبوت کی یہ 57 نمبر کی آیہ کریمہ ہے جس کو رہبر بیان کے طور پر منتخب کیا ہے۔ ارشاد اہدیت الہی ہو رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ذائقہ موت کو چکھے گا۔ اور بات فقط اتنی نہیں ہے کہ ہر نفس ذائقہ موت کو چکھے گا، بلکہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے اور قرآن مجید اعلان کر رہا ہے ثم الینا ترجعون، اور پھر تم سب کے سب پلٹا کر کے ہماری بارگاہ میں لائے جاؤ گے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی انسان موت کا انکار کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ تو ممکن ہے کہ انسان وجود خدا کا انکار کر دے، اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کی رسالت کا انکار کر دے، اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ ائمہ اہل بیت کی امامت کا انکار کر دے، اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ عقیدہ قیامت کا انکار کر دے، عقیدہ رجعت کا انکار کر دے۔ لیکن دنیا میں کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کر دے۔ جو خدا کو مانتا ہے وہ بھی موت کا قائل ہے، جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی موت کا قائل ہے، جو ائمہ اہل بیت کی امامت کو مانتا ہے وہ بھی موت کا قائل ہے، جو عقیدہ قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ بھی موت کا قائل ہے۔ اس کے برخلاف جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے کہ مرنا ہے، جو رسول کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا ہے کہ مرنا ہے، جو ائمہ اہل بیت کی امامت کا قائل نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مرنا ہے، جو عقیدہ آخرت کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے کہ مرنا ہے۔ تو آخر کیا سبب ہے کہ موت کی حقیقت کو سب نے تسلیم کر لیا اور خالق موت کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا؟ موت کی حقیقت کو سب نے تسلیم کر لیا اور مرنے کے بعد جو آخرت کے منازل ہیں اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بات فقط اتنی ہے کہ جتنے بھی عقائد ہیں اس کو ہم نے خبر کی بنیاد پر مانا ہے،
اور موت کو ہم نے مشاہدے کی بنیاد پر مانا ہے، کیونکہ اتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے کوئی گھر نہیں دیکھا جہاں سے کوئی جنازہ نہ اٹھا ہو، ہم نے کوئی کاندھے نہیں دیکھے جن کاندھوں کے اوپر کبھی کوئی جنازہ نہ آیا ہو، تو اتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا تو اس بات کا یقین پیدا ہو گیا کہ موت آئے گی اور یقیناً آئے گی، اس لیے کہ کل جو ہمارے درمیان تھے آج جو ہمارے درمیان نہیں ہے، آج جو ہم اس زمین پر زندگی گزار رہے ہیں تو کل یقیناً ہم اس زمین پر زندہ نہیں رہیں گے۔ جیسے ماضی کے افراد موت کی آغوش میں جا کر کے سو گئے، آنے والے زمانے میں ہم بھی یقیناً موت سے ہمکنار ہوں گے۔ تو دنیا کا کوئی انسان موت کا انکار کرنے والا نہیں ہے، سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ اس نے موت کا اتنا مشاہدہ کیا ہے کہ موت سے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ بلکہ آج کل کے زمانے میں تو مجھے کہنے دیجئے، اتنا قریب سے لوگوں نے موت کو دیکھا کہ ایک میت دفن کر کے آئے، فوراً دوسرے میت کی اطلاع مل گئی، ایک جنازہ اٹھا کر کے آئے، فوراً دوسرے جنازے کی اطلاع مل گئی۔ اس وبا کے دور میں اتنا قریب سے موت کو دیکھا ہے کہ لوگوں کے رشتوں کی حقیقتیں بھی پتہ لگ گئیں اور انسان موت کی حقیقت سے اور آشنا ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی انسان مشاہدہ کر سکتا ہے کہ انسان موت جب آتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اپنے کو بچا لیا جائے، موت سے فرار، موت سے انسان بھاگتا ہے۔ موت نہ ڈرنے کی چیز ہے، موت نہ بھاگنے کی چیز ہے، موت نہ راہ فرار اختیار کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید سورہ جمعہ میں اعلان ہو رہا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ جس موت سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو، یہ موت تم سے ملاقات کرے گی اور یقیناً ملاقات کرے گی، اور اس کے بعد تم اس اللہ کی بارگاہ میں پلٹا کر کے لائے جاؤ گے جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور جو ظاہر کا بھی جاننے والا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ لوگوں نے اتنا موت سے فرار اختیار کیا، اتنا موت سے فرار اختیار کیا، اس لیے کہ زندگی عزیز ہے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ جس موت سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو تو فرار اختیار کرنے کے بعد تم موت سے بالکل نہیں بچ پاؤ گے۔ جنہوں نے کل میدان جہاد میں آنے کے بعد موت سے فرار اختیار کیا، کیا وہ اپنے کو موت سے بچا لے گئے؟ تاریخ شاہد ہے انہوں نے اپنے کو سرخ موت سے بچایا، اور اس کے نتیجے میں وہ موت جو طبعی موت ہے، وہ موت جس کی کوئی تعریف نہیں ہے، وہ موت جس میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ موت جو بستر علالت پر لیٹنے کے بعد آتی ہے، یہ موت کوئی کمال کی موت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کو سرخ موت سے بچایا لیکن اپنے کو موت سے نہ بچا پائے، بالآخر موت نے اس سے ملاقات کی۔ اور اس کے برخلاف وہ لوگ جو موت کی تلاش میں ہر میدان میں آگے رہے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، ہر منزلوں میں یہ تھی کہ ان کے قدم میدان جہاد میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موت کو پروردگار عالم نے ان کی حفاظت کی، جب تک زندہ رہے غازی کہلائے، اور جب دنیا سے گئے تو اپنی کامیابی کا اعلان ان الفاظ میں کرتے ہوئے گئے کہ کامیاب ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ بس آیہ کریمہ پر تھوڑی سی گفتگو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ذائقہ موت کو چکھے گا۔ انسان بظاہر جسم اور روح کے مرکب کا نام ہے۔ جسم یعنی پیور مادہ، روح ایک عرفانی حقیقت جو لطیف ہے، جو نوری ہے، جس میں نور پایا جاتا ہے، جس میں روحانیت پائی جاتی ہے، جس میں کمال پایا جاتا ہے۔ جب یہ روح مرتبط ہو جائے انسان کے جسم سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی ہے، اور جب یہ روح انسان کے جسم سے اپنے رابطے کو، اپنے ارتباط کو توڑ لے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ انسان موت کا شکار ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ روح کے لیے تو موت ہے نہیں، روح نے صرف جسم سے اپنے ارتباط کو توڑا، اور جب ارتباط کو توڑا تو نتیجہ کیا ہوا کہ آنکھیں ہیں
मगर देखने की सलाहियत नहीं रखती, कान हैं मगर सुनने की सलाहियत नहीं रखते, जबान है मगर बोलने का इख्तियार नहीं रखती, हाथ हैं मगर हरकत नहीं है, पैर है मगर चलने की सलाहियत नहीं है, जबान है मगर बोलने की हिम्मत नहीं है, बोल नहीं सकती। गोया जितने भी अज़्वे बदन है सब ने काम करना छोड़ दिया। अब ये मादा है, प्योर मादा है, लिहाजा इसको मादे के हवाले कर दिया गया, इसलिए कि रूह का जिस्म से ताल्लुक खत्म हो गया। लेकिन परवरदिगार आलम ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे जिस्म को मौत से हमकिनार कर देंगे, न ये कहा कि हम तुम्हारी रूह को मौत से हमकिनार कर देंगे, बल्कि हमारी जान कुर्बान जाए बलागत कुरान मजीद पर। कुरान मजीद आवाज दे रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ज़ाइक़े मौत को चखेगा। तो सवाल यह है कि अल्लाह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे जिस्मों को मौत आएगी, न ये कहा कि तुम्हारी रूहों को मौत आएगी, बल्कि दरमियान में एक लफ्ज है जिसको कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ज़ाइक़े मौत को चखेगा। मालूम यह हुआ कि जिस्म अलग है, रूह अलग है, दरमियान में एक और शय है जिसका नाम है नफ्स। नफ्स क्या है? नफ्स का काम यह है कि रूह से कमाल लेकर के जिस्म के हवाले कर दे। नफ्स दर हकीकत उस शय का नाम है जो जिस्म और रूह के दरमियान एक राबते का काम करता है। जब यह राबता जुड़ जाए इंसान जिंदा कहलाएगा, जब यह राबता खत्म हो जाए इंसान मुर्दा कहलाएगा। अगर इसको समझना है तो अपने बच्चों को समझाने के लिए बहुत छोटी सी मिसाल दे सकता हूं, और वह मिसाल यह है कि आग में तमाज़त पाई जाती है, आग में गर्मी पाई जाती है। हम ये चाहते हैं कि थोड़े से पानी को मसलन आग के जरिए से गर्म करें। अब अगर पानी को आग पर डाल देंगे तो पानी आग को बुझा देगा, और अगर आग की मकदार ज्यादा है, पानी थोड़ा सा है, तो आग पानी को भाप बना करके उड़ा देगी, पानी कभी गर्म नहीं होगा। तो दरमियान में जरूरत है किसी एक बर्तन की, किसी एक पतीली की, किसी एक वेसल की, जिसमें पानी को रखा जाए और उस बर्तन को फिर आग के ऊपर रखा जाए। इस बर्तन का काम क्या होगा? इस बर्तन का काम यह होगा कि आग से हरारत को कबूल करेगा, और कबूल करने के बाद उस पानी के हवाले करेगा। नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाएं और रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद आप इलेक्ट्रिक इंजन को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंजन के ऊपर एक एंटीना लगा होता है, एंटीना बुलंद होता है, बुलंद होने के बाद यही एंटीना जाकर के जो बरकी रफ्तार से करंट तारों में दौड़ रहा है उससे मुल्हिक होता है। जब उससे मुल्हिक होता है तो ये एंटीना उस तारों से जो जिनमें बरकी रफ्तार से करंट दौड़ रहा है उससे करंट को कबूल करता है, इंजन की मशीनरी के हवाले करता है। नतीजा ये होता है इंजन में तवानाई पैदा हो जाती है। अगर यही एंटीना पस्त कर दिया जाए, झुका दिया जाए, तार से अलग कर दिया जाए, तो नतीजा ये होगा कि उधर से वो कमाल नहीं ले पाएगा, उधर से वो करंट नहीं ले पाएगा। नतीजे के तौर पर वो इंजन में ताकत नहीं आएगी, गाड़ी में हरकत पैदा नहीं होगी। जो काम एंटीना कर रहा है गाड़ी को चलाने के लिए, जो काम बर्तन कर रहा है पानी को गर्म करने के लिए, बेआईने वही काम नफ्स का है कि नफ्स रूह से कमाल को लेता जाता है, जिसके हवाले करता जाता है। उधर से तवानाई ली, उधर से ताकत ली, उधर से नूर लिया, उधर से कमाल लिया। इसलिए कि जिस्म मादा है, लिहाजा इसमें अपना जाती कोई कमाल नहीं पाया जाता। कमाल जो कुछ है वो रूह के पास है, तवानाई जो कुछ भी है वो रूह के पास है, ताकत जो कुछ भी है वो रूह के पास है, नूर जो कुछ भी है वो रूह के पास है। रूह वहां से नफ्स वहां से तवानाई लेता है, जिसके हवाले करता है। नतीजा ये होता है कि आंखें देखने लगती हैं, कान सुनने लगता है, जबान बोलने लगती है, हाथ हरकत करने लगता है, कदम हरकत में आ जाते हैं,
دل دھڑکنے لگتا ہے، دماغ سوچنے اور سمجھنے کی دماغ میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل میں کمال روح کا ہے۔ نفس کا کام یہ ہے کہ روح سے کمال کو لے لے، جسم کے حوالے کر دے۔ جیسے یہ رابطہ چھوڑ جائے گا اس کا نام زندگی ہوگی، اور جیسے یہ رابطہ ٹوٹ جائے گا اسی کا نام موت ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ رابطے کے جڑنے کا نام حیات ہے، رابطے کے ٹوٹنے کا نام موت ہے۔ اس دنیا میں جب رابطہ ٹوٹ گیا تو موت واقع ہو گئی۔ قبر میں گئے، نکیرین آئے، خدا نے رابطے کو جوڑ دیا تو سوال نکیرین کی منزل شروع ہو گئی۔ پھر رابطہ ٹوٹ گیا، انسان عالم برزخ کی منزل میں سکون کے ساتھ جا کر کے سو گیا۔ اب اس کے بعد پھر میدان محشر میں رابطہ جوڑ دیا گیا۔ اس خالق کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے رابطے کو توڑ دے، جب چاہے رابطے کو جوڑ دے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ یہ اور بات ہے کہ انسان موت سے فرار اختیار کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا۔ دنیا میں خدا کی قسم کوئی بھی فرار ایسا نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی ستائش کی جائے، جس کی مدح کی جائے۔ میدان جہاد سے انسان فرار اختیار کرے تو مذمت کے قابل، علم کے میدان سے فرار اختیار کرے تو مذمت کے قابل، محنت اور جفاکشی کے میدان سے فرار اختیار کرے تو مذمت کے قابل، احساس ذمہ داری کو فراموش کرتے ہوئے ذمہ داری کے میدان سے فرار اختیار کرے تو مذمت کے قابل، موت سے فرار اختیار کرے تو مذمت کے قابل، اور اس کے بعد اگر موت کو پسند کرتے ہوئے زندگی سے فرار اختیار کرے تو یہ بھی مذمت کے قابل۔ کوئی فرار ایسا نہیں ہے جس کے قرآن مجید نے مدح کی ہو، صرف ایک فرار ہے جو مدح کے قابل ہے، جو ستائش کے قابل ہے، جس کی پروردگار عالم نے مدح کی ہے۔ اور وہ فرار کون سا فرار ہے؟ قرآن آواز دے رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس فرار اختیار کرو، دوڑو، کوشش کرو اللہ کی طرف۔ جتنا زیادہ انسان بھاگ کر کے خدا کی پناہ میں جاتا جائے گا اتنا ہی زیادہ کردار کے اعتبار سے بلند ہوتا جائے گا، اور جتنا زیادہ خدا کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں سے فرار اختیار کرے گا اتنا ہی زیادہ مذمت کے قابل ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ اب اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، جسم چونکہ پیور مادہ ہے، روح عرفانی ہے، لطیف ہے، لہذا جو چیز جیسی ہوتی ہے اس کا مطالبہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ جسم چونکہ مادہ ہے لہذا جب بھی اس کی ضرورت ہوگی اور جتنی بھی ضرورتیں ہوں گی سب کے سب مادی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم مادہ ہے، کھانے کی ضرورت ہے، یہ ضرورت مادی ہے، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، یہ مادی ہے، چلنے کے لیے سواری چاہیے، یہ مادی ہے۔ غرض کے جسم کی جتنی بھی ضرورتیں ہوں گی سب کے سب مادی ہوں گی۔ اگر جسم ہے تو غذا چاہیے، اگر جسم ہے تو مکان چاہیے، اگر جسم ہے تو سواری چاہیے، جتنی بھی ضرورتیں ہوں گی سب کے سب مادی ہوگی۔ اس کے برخلاف روح چونکہ روحانی ہے، چونکہ نور ہے، چونکہ لطیف ہے، لہذا اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہوں گی سب کے سب لطیف ہوں گی، سب کے سب روحانی ہوں گی، سب کے سب عرفانی ہوں گی۔ جسم مادی ہے لہذا اس کی ضرورت مادی، روح روحانی ہے لہذا اس کی ضرورت روحانی۔ جب جسم اور روح آپس میں مرتبط ہو گئے تو کبھی جسم روحانی ضرورت کو رونقتا ہوا آگے بڑھتا ہے، کبھی روح جسمانی ضرورت کو رونقتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ جب انسان پر جسمانی ضروریات کا غلبہ ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ روحانی ضرورت کو فراموش کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے نمازوں کی ضرورت کیا ہے، روزوں کی ضرورت کیا ہے، حج کی ضرورت کیا ہے، ہم نے محنت کر کے مشقت کر کے سرمایہ حاصل کیا ہے، ہم اس کثیر سرمایہ کو صرف حج بیت اللہ کے لیے صرف کر دیں، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے کہ جسم ایسے ہی سوالات انسان سے کرتا ہے، اور انسان پر اگر یہ جسمانی ضرورات غالب آ جایا کرتی ہیں وہی انسان مسلح سے فرار اختیار کرتا ہے، وہی انسان
روزوں سے فرار اختیار کرتا ہے، وہی انسان پیسوں کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ سے فرار اختیار کرتا ہے، وہی انسان جس کا نصاب مکمل ہو گیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، وہی انسان جس کے پاس بچت پائی جاتی ہے مگر خمس کا حساب نہیں کرتا، اس لیے کہ روحانی ضرورتوں کو یہ رونتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی نظر میں جو کچھ ہے بس جسم ہے۔ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے کھاؤ پیو عیش کرو، جتنا ہو سکے عیش و طرب کے ساتھ زندگی گزارتے رہو۔ ایک دن مر جانا ہے، مرنے کے بعد یا زمین میں دفنا دیا جائے گا یا شمشان میں لے جا کر کے جلا دیا جائے گا۔ کس نے دیکھا ہے کہ بعد کی زندگی کیا ہے؟ لہذا مستقبل کو فراموش کرتے ہوئے یہ وہ انسان ہے جس پر جسمانی ضروریات کا غلبہ ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روحانی ضروریات کو یہ قدموں سے رونتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک وہ انسان ہے جس کے اوپر روحانی ضروریات ہر وقت پیش نگاہ ہوتی ہے، وہ جسمانی ضروریات کو رونتا ہوا نظر آتا ہے، وہ یہ آواز دیتا ہے کہ ہمیں جسم کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھے لباس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر لباس سے بالکل بے نیاز ہو جائیں تو بہت ہی روحانی ہو جاتا ہے۔ گھر کو چھوڑ دے، عیال کو چھوڑ دے، سماج کو چھوڑ دے، سب کو چھوڑنے کے بعد یہ انسان جنگلوں میں چلا جائے، بیابانوں میں چلا جائے، صحرا میں چلا جائے، اور جانے کے بعد اپنے ذام ناقص میں یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے روحانی ضروریات کو پورا کر دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ ہی نے ہمیں جسم دیا ہے، اللہ ہی نے ہمیں روح دیا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نہ جسمانی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم روحانی ضروریات کو فراموش کریں، اور نہ روحانی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم جسمانی ضروریات کو فراموش کریں، بلکہ زندگی میں ایک ایسا اعتدال ہونا چاہیے، زندگی اتنی معتدل ہونی چاہیے کہ نہ جسمانی ضروریات فراموش ہونے پائے نہ روحانی ضروریات فراموش ہونے پائے۔ ایک انسان جس کی نظر صرف جسمانی ضروریات کے اوپر ہے وہ یہ سوچتا ہے بس کھانا ہے، اچھا کھانا ہے، وٹامن سے بھرپور غذا لینا ہے تاکہ جسمانی تقاضے پورے ہوتے جائیں، اس کو اس بات سے کچھ لینا لادنا نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ غذا کہاں سے آئی، یہ غذا حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم نے اپنے دست و پا کی محنت سے لا کر کے حاصل کیا ہے یا دوسروں کا مال ہے جس کو لوٹ لیا ہے۔ اس لیے کہ اس کی نظر میں صرف جسم ہے، لیکن جس کی نظر میں روح ہوتی ہے وہ غذا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتا ہے کہ غذا آئی کہاں سے، اس کا سورس کیا ہے، محنت کے نتیجے میں آئی ہے یا غصب اور لوٹ کے نتیجے میں آئی ہے۔ جب انسان اس خیال کو پیش نگاہ رکھتا ہے تو جسمانی تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں اور روحانی تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں۔ اور بات کو آگے بڑھائیے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے سے اچھا مکان ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا بنگلہ ہونا چاہیے، سامان عیش و طرب ہونا چاہیے، پیسہ چاہے جہاں سے آئے، جس عالم میں آئے، جس کیفیت سے آئے، کسی کا ہو کہیں کا ہو، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو بس اپنی زندگی میں عیش کرنا ہے اور بس۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جسمانی تقاضوں کو پیش نگاہ رکھا، لیکن جنہوں نے جسمانی تقاضوں کے ساتھ ساتھ روحانی تقاضوں کو فراموش نہیں کیا، ان کے پیش نگاہ یہ بات ہے مکان اچھا ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، لیکن دوسروں کے پیسوں کی بنیاد پر نہیں، غضب کی بنیاد پر نہیں، لوٹ کی بنیاد پر نہیں، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو، اور اس کے بعد اب تمہیں اختیار ہے کہ بہتر سے بہتر مکان میں رہو۔ اسلام تمہیں روکنے کے لیے نہیں آیا ہے، جائز کھاؤ، حلال کھاؤ، اچھے سے اچھے مکان میں رہو، اچھی سے اچھی سواری کرو، دنیا میں جہاں چاہے وہاں جا کر کے سیر کرو، اور آیات الہیہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن زندگی میں ایک بار کم از کم اس خالق کے گھر بھی چلے آؤ جس نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے سال بھر کھلایا ہے۔ کم از کم ایک مہینے کے لیے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزے کے لیے اپنے جسم کو آمادہ کر لو، جس نے سال بھر کھلایا۔ اگر نصاب مکمل ہو رہا ہے تو زکوٰۃ ادا کر دو، جس نے 11-12 مہینے کھلایا۔ اگر بچت ہو رہی ہے تو خمس نکال دو۔ جب تم نے سب کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد زندگی گزاری تو اگر مکان اچھا ہے تو یہ بھی روحانی تقاضے کے تحت ہے، غذا اچھی ہے
دسترخوان آباد ہے تو یہ بھی روحانی تقاضے کے تحت ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ معتدل زندگی جس میں اعتدال پایا جاتا ہو، یہ وہ زندگی ہے جس کی تعلیم ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ دیکھو کسی کا حق غصب نہ ہونے پائے. سب کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اگر بہتر سے بہتر زندگی گزار رہے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، اور تم جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اتنا ہی زیادہ اضافہ کر دیں گے. اور اس کے برخلاف قرآن نے آواز دی کہ اگر خدا نہ خواستہ تم نے کفران نعمت کیا تو پھر اس بات کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لو کہ ہمارا عذاب بہت شدید ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. وہ بیلنس زندگی، وہ معتدل زندگی جس میں جسمانی تقاضوں کے تحت روحانی تقاضوں کو پامال نہ کیا جائے، وہ بیلنس زندگی جس میں روحانی تقاضوں کے تحت جسمانی تقاضوں کو فراموش نہ کیا جائے، وہ زندگی ہے جس کو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، جس کو مرسل اعظم نے ہمیں سکھایا ہے. جو مطلوب خالق ہے، جس خالق نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں جسم دیا ہے لہذا جسمانی تقاضوں کو بھی فراموش نہ کرو. ہم نے تمہیں روح دی ہے لہذا روحانی تقاضوں کو بھی فراموش نہ کرو. جب معتدل زندگی گزارو گے اور راہ معبود پر اس انداز سے چلو گے کہ نہ جسمانی تقاضے پامال ہونے پائیں نہ روحانی تقاضے پامال ہونے پائے، تو جو درمیان کا نفس ہے اس کی کیفیت اسی اعتبار سے تبدیل ہوتی رہے گی. کبھی یہ نفس لوامہ بن جائے گا، کبھی یہ نفس امارہ بن جائے گا، کبھی یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا. اگر جسمانی تقاضوں کو پیش نگاہ رکھا اور روحانی تقاضوں کو ہم فراموش کرتے رہے تو ہمارے پاس جو نفس پایا جائے گا یہ وہ نفس ہے جو نفس امارہ ہے، جو ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں سرکشی کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں عدوان کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں خدا کے راستے سے دور کرتا ہے، جو ہمیں صراط مستقیم سے دور کرتا ہے. یہ وہ نفس ہے جو ہمیں ائمہ اہل بیت کے راستے سے دور کرتا ہے. اس کے برخلاف اگر بیلنس زندگی ہے جس میں جسمانی تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں، روحانی تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں. اب قرآن مجید کی سورہ انفعال کی 24 نمبر کی آیت پر عمل ہو رہا ہے جس میں قرآن مجید اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دیکھو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے تو تم اس کی آواز پر لبیک کہو، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کر دے. گویا قرآن نے آواز دی. کھانے کا نام زندگی نہیں ہے، پینے کا نام زندگی نہیں ہے، زمین پر چلنے کا نام زندگی نہیں ہے، دھڑکتے ہوئے دل کا نام زندگی نہیں ہے، فیصلہ کرنے والے دماغ کا نام زندگی نہیں ہے، دیکھنے والی آنکھوں کا نام زندگی نہیں ہے، حرکت کرتے ہوئے ہاتھوں کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی اس بات میں ہے. قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں، سورہ انفعال کی 24 نمبر کی آیت کی روشنی میں، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے، اذا دعاکم لما یحییکم، تو تم اس کی آواز پر لبیک کہو تاکہ تمہیں وہ زندگی عطا کر دے. ظاہر ہے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے والے قبرستان کے مرحومین نہیں ہوں گے. اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے والے اجنہ نہیں ہیں. اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے والے ملائکہ نہیں ہیں. یہاں پر انسانوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے تو تم اس کی آواز پر لبیک کہو، لما یحییکم، تاکہ تمہیں وہ زندگی عطا کر دے. گویا قرآن مجید نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک فیصلہ کر دیا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کون اس دنیا میں زندہ ہے اور کون زندہ تو ہے لیکن قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں مردہ ہے، تو بس یہ دیکھ لو کہ اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کون کہہ رہا ہے. جو اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں زندہ ہوں، اور جو اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک نہ کہہ کر خدا اور رسول کا باغی ہے وہ زندہ نہیں ہے بلکہ زمین پر بشکل زندہ چلتی پھرتی لاشیں تو ہو سکتی ہیں، وہ زندگی نہیں ہو سکتی. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس نفس امارہ پایا جاتا ہے وہ مردہ ہے.
اگر وہ زندہ بھی ہے تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور جس کے پاس نفس لوامہ پایا جاتا ہے، اس سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا نفس اس کے اوپر ملامت کرتا ہے، اس کو برا کہتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، یہ میرے معبود غلطی ہو گئی ہے، ہمارے نفس نے ہمیں گمراہ کر دیا، اے میرے معبود ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی نفس نے ملامت کیا، اس نے توبہ کیا، تو پروردگار عالم نے اس کو پھر بالکل ویسا ہی بنا دیا جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ کیفیت ہے ایک بندے مومن کی کہ اگر انسان واقعا مومن ہے تو اس کے پاس نفس لوامہ پایا جائے گا، اور اگر دنیا پرست ہے تو اس کے پاس لفظ امارہ پایا جائے گا۔ اب بات کو پھر آگے بڑھائیے، اب اس کے بعد بھی ایک منزل نفس کی، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ یہ وہ نفس ہے جس کا تعلق ائمہ اہل بیت سے، جن کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے نفس مطمئن، پلٹا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ وہ ہوتے ہیں جن سے زندگی میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا، جو معصوم ہوتے ہیں، صاحبان عصمت ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ دیکھتے نہیں اس وقت تک جب تک کہ مرضی معبود نہ معلوم کر لیں، یا کسی آواز پر متوجہ نہیں ہوتے اس وقت تک جب تک کہ مرضی معبود نہ معلوم کر لیں۔ ان کا ہاتھ حرکت میں نہیں آتا جب تک کہ مرضی معبود معلوم نہ کر لیں۔ ان کے پیر حرکت میں نہیں آتے جب تک کہ مرضی معبود معلوم نہ کر لیں۔ ان کی زبان حرکت نہیں کرتی جب تک کہ مرضی معبود نہ معلوم کر لیں۔ بلکہ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں، ان کے دل میں چاہت بھی نہیں پیدا ہوتی اس شے کے بارے میں جس کو خدا پسند نہ کرے۔ تو ان کا مراتب کے بارے میں قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، کبھی اپنے حبیب کی شان بیان کی، کس انداز بیان کی، وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، یہ میرا حبیب ہے جو کلام ہی نہیں کرتا مگر وہ کہتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے۔ کبھی اس کے ہاتھ کی ضمانت لی تو یہ کہتا ہوا قرآن نظر آیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے پیغمبر یہ سنگریزے تم نے نہیں پھینکے، یہ سنگریزے ہم نے پھینکے۔ یعنی ہاتھ کی ضمانت ہے تو خدا لے رہا ہے، زبان کی ضمانت ہے تو خدا لے رہا ہے۔ اور جب مرتبہ اور آگے بڑھ گیا تو قرآن مجید نے آواز دی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت تم تو کچھ چاہتے بھی نہیں مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی منزل ہے کہ ہاں ان کی اس وقت تک مناظر کو نہیں دیکھتی جب تک کہ مرضی معبود نہ معلوم کر لیں، کان کچھ نہیں سنتے جب تک کہ مرضی معبود نہ معلوم کر لیں۔ تب انہی کے بارے میں انہی کو کہنے کا حق ہے کہ آنکھیں ان کی نہیں ہیں بلکہ عین اللہ ہیں، کان ان کے نہیں ہے بلکہ حسن اللہ ہے، پہلو ان کا نہیں ہے بلکہ جنب اللہ ہے، ہاتھ ان کے نہیں ہے بلکہ ید اللہ ہے، ان کا پہلو نہیں ہے بلکہ جنب اللہ ہے، اور نفس ان کا نفس نہیں ہے بلکہ اتنا بلند ہے کہ جب دن آئے گی تو نفس رسول بن جائے گا، اور جب رات آئے گی تو نفس خدا بن جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ نفس کی وہ اعلیٰ منزل ہے جس سے زیادہ بلند برتر اعلیٰ عرفہ منزل کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ ہماری بس یہ دعا ہے کہ پالنے والے ہمارے نفس کو نفس لوامہ قرار دینا، لفظ امارہ قرار نہ دینا۔ اب بات کو آگے بڑھائیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ذائقہ موت کو چکھے گا۔ پالنے والے جہاں تو نے ہم پر اتنا احسان کیا، اتنا کرم کیا کہ یہ بتا دیا کہ موت آنی ہو یقیناً آنی ہے، ہر نفس ذائقہ موت کو چکھے گا، تو اتنا اور ہمارے اوپر رحم کر دیا ہوتا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا ہوتا۔ موت میٹھی ہے، موت کڑوی ہے، موت کا ذائقہ شہد جیسا ہے، موت کا ذائقہ مثلاً بریانی جیسا ہے، موت کا ذائقہ مثلاً پانی جیسا ہے، موت کا ذائقہ مثلاً بہترین بھنے مرغ جیسا ہے۔ ارے کچھ تو بتا دیا ہوتا، جہاں تو نے اتنا کہا کہ ہر نفس ذائقہ موت کو چکھے گا، اتنا اور بتا دیا ہوتا کہ اس موت کا ذائقہ کیا ہوگا۔ عجب نے ندائے پروردگار آئے
کہ اگر موت کا ذائقہ سب کے لیے یکساں ہوتا تو میں یقیناً بتا دیتا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، موت میٹھی ہے، موت کا ذائقہ شہد جیسا ہے، موت کا ذائقہ بریانی جیسا ہے، موت کڑوی ہے۔ اگر سب کے لیے ذائقہ یکساں ہوتا وہ بتا دیتا، یقیناً بتا دیتا، لیکن موت کا ذائقہ مین ٹو مین ڈفر کرتا ہے، کسی کے لیے کچھ ہے، کسی کے لیے کچھ ہے، کسی کے لیے موت کڑوی ہے، کسی کے لیے موت میٹھی ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے بس اتنا بتایا کہ موت تو سب کو آئے گی، اور اس کا ذائقہ اس انسان کے اوپر منحصر ہے جس نے اپنے لیے جیسی موت کا انتظام اپنی زندگی میں کیا ہے۔ اگر نفس لوامہ ہے تو جو موت آئے گی وہ خوش ذائقہ ہوگی، اگر نفس امارہ ہے تو جو موت آئے گی، اس لیے کہ موت نفسی کو آنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ذائقہ موت کو چکھے گا۔ تو اگر یہ نفس امارہ کی حیثیت ہے، جو موت آئے گی وہ انتہائی کڑوی ہوگی، اور اگر نفس لوامہ کی حیثیت میں ہوگا، جو موت آئے گی وہ خوش ذائقہ ہوگی۔ اور اسی بات کی طرف ایک روایت پہ اشارہ ہوا ہے، مولا کائنات امیر المومنین غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب نے ایک موقع پر اعلان کیا، جناب سلمان کو مخاطب کرتے ہوئے، سلمان جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا تو قبرستان کے مردے تم سے گفتگو کریں گے، قبرستان کے مردے تم سے گفتگو کریں گے۔ جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا تو قبرستان کے مردے تم سے گفتگو کریں گے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ وقت بھی آیا کہ سلمان بستر علالت پر ہیں، غشی طاری ہو رہی ہے۔ سلمان نے محسوس کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ وقت موت قریب ہے، لہذا میرے مولا نے مجھے خبر دی تھی کہ اب موت کا وقت قریب آئے گا تو قبرستان کے مردے تم سے گفتگو کریں گے، چلو پتہ لگایا جائے کہ وقت موت قریب آیا یا نہیں آیا۔ گھر والوں کی مدد سے قبرستان تک آئے، لوگوں نے سہارا دیا، ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے صاحب قبر کو سلام کیا، قبر سے جواب سلام آیا۔ سلمان نے پوچھا، بھائی تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کب تمہیں موت آئی؟ مرنے والے نے اپنا تعارف کرایا اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں اب سے تقریباً 900 سال پہلے موت آئی تھی۔ کہ تم نے موت کے مزے کو کیسا پایا؟ بس صاحب قبر نے جواب دیا، سلمان کیا پوچھتے ہو، 900 سال قبل مجھے موت آئی تھی، مگر موت کی کڑواہٹ ابھی ہماری حلق سے نیچے نہیں اتری۔ گویا اس صاحب قبر نے سلمان کو مخاطب کر کے بتایا کہ موت اتنی کڑوی ہے، لیکن جب در اہل بیت پر آئے تو مولا کائنات نے آواز دی کہ میں موت سے اتنا زیادہ مانوس ہوں جتنا بچہ پستانے مادر سے مانوس ہوتا ہے۔ اور جب بھتیجے سے چچا نے سوال کیا، اے قاسم تمہاری نظروں میں موت کیسی ہے، تو جناب قاسم آواز دیتے ہیں، اے چچا میری نظر میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے، جیسے انسان کے عقائد ہوں گے، اسی کے اعتبار سے ذائقہ موت ہوگا، اس لیے کہ اسی اعتبار سے نفس تیار ہوگا۔ اگر نفس لوامہ ہوگا تو موت کا ذائقہ کچھ ہوگا، نفس امارہ ہوگا تو موت کا ذائقہ کچھ ہوگا، اور اگر نفس مطمئنہ ہوگا تو خود آواز خدا دے رہا ہوگا کہ اے میرے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا، اس کیفیت میں پلٹا کہ ہمارے بندوں میں شامل ہو جا اور ہماری جنت میں داخل ہو جا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وعلى محمد۔ یہ ہے موت کی کیفیت، جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور اخبار معصومین کی روشنی میں کچھ باتیں نظر سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اب آخری بات اور بات کو مکمل کر دوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ذائقہ موت کو چکھے گا۔ ذائقہ کیا ہوگا اس پر گفتگو ہو گئی، اب آیت کے آخری حصے بھی تھوڑی گفتگو ہو جائے، بات کو تمام کر دوں۔ اس کے بعد قرآن عجیب و غریب بات کہہ رہا ہے، ثم الینا ترجعون، ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کے سب پلٹا کر کے ہماری بارگاہ میں لائے۔ قابل غور بات ہے، وہ ساری باتیں پیش نگار ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، اور اس کے بعد قرآن مجید کا یہ جملہ ثم الینا ترجعون، تم سب کے سب پلٹا کر کے ہماری بارگاہ میں لائے جاؤ گے۔
جیسے ہی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم سب کے سب پلٹا کر کے ہماری بارگاہ میں لائے جاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی آدمی از خود خوشی سے جانے کو تیار نہیں ہوگا. پلٹا کر کے لائے جاؤ گے یعنی ہم جانے کو تیار نہیں ہیں. مگر ابتدائی منزل میں جس طرح سے خدا نے ہمیں پہلے اس دنیا میں بھیجا، جب چاہا، جہاں چاہا، جس وقت چاہا، جس گھر میں چاہا، جس خاندان میں چاہا، جس آغوش میں چاہا بھیج دیا. ہم بالکل بے اختیار تھے. جب چاہا، جس وقت چاہا، جس آن چاہا ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیا. بلکہ اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جب دنیا میں آئے تھے تو احتجاجاً گریہ بھی کیا تھا، روئے بھی تھے. مگر جب دنیا سے گئے تب رونے کے قابل بھی نہیں ہے، دوسرے رو کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ چلے گئے. اسی طرح سے تم چاہو یا نہ چاہو اپنی دانش میں تم لاش کو جلا دو، کب تو یہ جل گئی، خاک ہو گئی، خاک ہوا میں اڑ گئی، دفنا دیا گیا. یہ سارے جسم کے ذرات خاک کے ذرات میں منتشر ہو گئے. اس سے پیڑ نکل آیا، پیڑ کو بکری نے کھا لیا، پھر بکری مثلاً ذبح ہو گئی، اس کے گوشت کو لوگوں نے کھا لیا، ذرات نہ جانے کہاں کہاں چلے گئے. اب یہ دوبارہ کیسے زندگی ملے گی؟ خدا نے آواز ثم الینا ترجعون، قادر مطلق پروردگار کی آواز ہے کہ جب چاہا، جہاں چاہا، جس وقت چاہا، جس آن چاہا تمہیں اس دنیا میں بھیج دیا. جب چاہا، جس وقت چاہا تمہیں اٹھا لیا، بلا لیا. دو تجربے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ خدا کیسے پلٹائے گا، دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. ارے بھائی، جب کچھ نہ تھا تو اس قادر مطلق نے پیدا کر دیا. اب تو کسی بھی شکل میں کہیں نہ کہیں تو موجود ہو، فقط جمع کرنے کی بات ہے. تو جو عدم سے وجود عطا کر سکتا ہے وہ منتشر ذرات کو کیوں نہیں جمع کر سکتا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم. یعنی کوئی خوشی سے جانے کو تیار نہیں ہے. ثم الینا ترجعون، تم سب کے سب پلٹا کر کے ہماری بارگاہ میں لائے جاؤ گے. خوشی سے آؤ یا نہ آؤ، ہم لائیں گے، اپنے قدرت کاملہ کے تحت لائیں گے. ثم الینا ترجعون، اور جب پلٹا کر کے لایا جائے گا تو کہے کے لیے آیا جائے گا؟ زندگی میں کر کے آئے ہو، کیا کھایا، کیا پیا، قوانین الہی پر عمل کیا یا نہیں کیا، راہ معبود پر چلے یا نہیں چلے، احکام دین کی پابندی کی یا نہیں کی، جو ہمارے مطالبات تھے اس کو ادا کیا یا نہیں ادا کیا، جو مطلوب خالق تھا اس کو پورا کیا یا نہیں پورا کیا، ہم نے دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ انجام دیا یا نہیں دیا، یا سارے کام انجام دیا اور صرف انہی کاموں کو فراموش کر دیا جس کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا. تو آج بارگاہ ہماری ہے. اب قرآن مجید آواز دے رہا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی حکومت ہے؟ آج کسی کی حکومت نہیں. اگر آج حکومت ہے تو اس خدا قہار کی حکومت ہے، جس کا اقتدار ہے، جس کی قدرت کاملہ ہے. تمہیں پلٹا کر کے ہماری بارگاہ میں لایا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو نفس امارہ والے ہیں، جو آنا نہیں چاہیں گے مگر پلٹا کر کے لائے جائیں گے. مگر جو نفس لوامہ والے ہیں ان کی کیفیت بھی قرآن مجید نے اعلان کیا، اس انداز میں اعلان کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون. اب قرآن مجید نے آواز دی ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو عیش کرنے کے لیے نہیں، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو سیر سپاٹا کرنے کے لیے نہیں، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو آزمائش کے لیے بھیجا ہے. یہ دنیا محل آزمائش ہے، محل امتحان ہے. ہم نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور دیکھو یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں محل ابتلا میں لائیں گے، تمہیں محل آزمائش میں لائیں گے. ضرور ضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا. اور یہ امتحان کہے سے ہوگا اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے امتحان ہوگا، تھوڑی سی بھوک سے امتحان ہوگا، اموال کی کمی سے امتحان ہوگا،
نفسوں کی کمی سے امتحان ہوگا، ثمرات قلب کی کمی سے امتحان ہوگا۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے جواب بھی بتا دیا کہ دیکھو جب تمہارا امتحان ان چیزوں سے لیا جائے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، پیغمبر بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو کہ جو جب ان سے اس طرح کا امتحان لیا جائے وبشر الصابرین، تو وہ جزا و فضا نہیں کرتے، وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ خدا سے شکایت نہیں کرتے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں بشر الصابرین صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ایسے صبر کرنے والوں کو ہماری طرف سے بشارت دیتے ہیں بشر الصابرین۔ کیسے صبر کرنے والے؟ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے، ہمارا مال اللہ کے لیے، ہماری اولاد اللہ کے لیے، ہمارا اساس حیات اللہ کے لیے، ہماری زندگی اللہ کے لیے، ہماری موت اللہ کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور پلٹ کر کے اس کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ یہاں پر نہیں کہا جا رہا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور پلٹا کر کے ان کی بارگاہ میں لے جائے جانے والے ہیں، بلکہ قرآن مجید کا لہجہ بدل گیا۔ جہاں لفظ لوامہ پایا جاتا ہے، جہاں میدان امتحان میں ثبات قدم کا مظاہرہ ہوتا ہے، جہاں میدان امتحان میں انسان اپنے خالق پر بھروسہ کرتا ہے، جہاں میدان امتحان میں ائمہ اہل بیت کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جہاں میدان امتحان میں حکم خدا کی پابندی ہوتی ہے، جہاں میدان امتحان میں اگر کوئی لفظ، اگر کوئی گناہ، اگر کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً وہ اپنے اوپر ملامت کرتے ہوئے باب توبہ اور باب مغفرت کو کھٹکھٹاتا ہے، تو صورتحال اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی نفس لوامہ نے توبہ کیا تو فوراً زندگی ویسے ہی پاک و پاکیزہ ہو گئی۔ اب یہ وہ بندہ ہے جو پلٹ کر کے جانے والا نہیں، پلٹ کر کے جانے والا ہے، پلٹا کر کے لے جایا جانے والا نہیں ہے۔ تب مجھے کہنے دیجئے، دنیا میں چاہے جتنے مذاہب ہوں، دنیا میں چاہے جتنے ادیان ہوں، دنیا میں چاہے جتنے فرقے ہوں، عالم اسلام میں چاہے 72 فرقے ہوں، چاہے 720 فرقے ہوں، لیکن مرنے کے بعد بس دو راستے ہیں، ایک پلٹ کر کے جانے والے لوگ ہیں، ایک پلٹا کر کے لے جائے جانے والے لوگ ہیں، ایک نفس امارہ والے ہیں، ایک لفظ لوامہ والے ہیں، ایک وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں پلٹا کر کے لے جائے جانے والے ہیں۔ بات بالکل واضح ہے، جو پلٹ کر کے جانے والے ہیں ان کی مقام کا نام جنت ہے، جو پلٹا کر کے لے جائے جانے والے ہیں ان کے مقام کا نام جہنم ہے۔ جو پلٹ کر کے جانے والے ہیں ان کے لیے رضائے پروردگار ہے، جو پلٹا کر کے لے جائے جانے والے ہیں ان کے لیے غضب الہی ہے۔ تو دنیا میں چاہے جتنے راستے ہوں، مرنے کے بعد صرف دو راستے ہیں، ایک پلٹ کر کے جانے والے، ایک پلٹا کر کے لے جائے جانے والے۔ جو پلٹ کر جانے والے ہیں ان کا مقام رضوان الہی ہے، اور جو پلٹا کر کے لے جائے جانے والے ہیں ان کا مقام غضب الہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے وسلم۔ تیسرا نہ کوئی راستہ ہے۔ اب جو منزل بچتی ہے نفس مطمئنہ کی، تو ان کا مقام بہت بلند ہے۔ سورہ واقعہ میں انہی کے بارے میں آواز دی جائے، والسابقون السابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں۔ ان کی زندگی میں گناہ کا تصور نہیں، بلکہ اگر کوئی انسان ان کی زندگی میں تصور گناہ کرے تو یہ وہ عظیم گناہ ہے جو شاید بارگاہ خداوندی میں قابل معافی نہ ہو۔ ایسے پاک و پاکیزہ، ایسے بلند کردار افراد اب یہ نہ پلٹ کر کے جانے والے ہیں، نہ پلٹا کر کے لے جائے جانے والے ہیں، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ خدا آواز دے رہا ہے، اے میرے نفس مطمئن، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ آ۔ بس مجھے کہنے دیجئے، جو پلٹ کر کے جانے والے ہیں، جو پلٹا کر کے لے جائے جانے والے ہیں، ان کے لیے ذریعہ ملک الموت کو بنایا گیا، اور جو نفس مطمئنہ کی منزل پر ہے ان کے لیے ذریعہ امر پروردگار کو بنایا گیا۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ ان کے لیے ذریعہ امر پروردگار کو بنایا گیا۔ اب یہ اتنے طاقتور ہیں، یہ اتنے صاحب اختیار ہیں کہ خدا نے آواز دیا کہ اگر تو نے اپنی زندگی میں ہماری راہ کا عرفان کرانے کے لیے، ہمارا راستہ دکھانے کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، جس کے نتیجے میں تم نے زحمتوں کا سامنا کیا، تم نے مصیبتوں کا سامنا کیا، تم قید خانے کی منزلوں سے دوچار ہوئے، تمہارے گردنوں پر خنجر جفا چلا، تمہاری زندگی گویا کہ بالکل سیخ ہو گئی،
گئی. اگر تمہاری کیفیت یہ ہے تو آج اختیار تمہارا ہوگا, آج حکومت تمہاری ہوگی, خدا میں ہوں گا, اور پوری خدائی کے افراد جب جمع ہوں گے تب تمہارا اختیار دیکھیں گے, جس کی شفاعت تم کر دو گے. اگر نفس امارہ والا بھی ہوگا تو ہم اس کو بخش دیں گے, اور جو نفس لوامہ والا ہوگا اگر تم شفاعت کر دو گے تو ہم بخش دیں گے. اسی بات کی طرف قرآن مجید نے اعلان کیا, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر سوائے ان کے جس کو اس نے شفاعت دے دیا ہو, وہ کوئی اور نہیں ہے. یہ وہی نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز افراد ہے جس کی شفاعت کر دیں گے, اس کی قسمت میں آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہوگی. اور جو ان کی شفاعت سے محروم رہ جائے گا, خدا کی قسم شاید اس سے زیادہ بدبخت کوئی انسان نہ ہو. ایک اور صلوات بھیجئے محمد والے. بس میری دعا یہ ہے کہ پالنے والے جو ذکر میں نے کیا, اس ذکر کے صدقے میں ہماری زندگی کو کم از کم ایسا سنوار دے, ایسا آراستہ کر دے کہ جب موت آئے تو ہم پلٹ کر کے جانے والے ہوں, پلٹا کر کے لے جائے جانے والے. جو پلٹ کر کے جانے والے ہوں گے ان کے لیے ذائقہ موت کچھ اور ہوگا, جو پلٹا کر کے لے جائے جانے والے ہوں گے ان کے لیے ذائقہ موت کچھ اور ہوگا. چنانچہ روایت میں تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کسی ریشمی کپڑے کو کسی خاردار درخت پر ڈال دیا جائے اور ڈالنے کے بعد اس کو کھینچ لیا جائے تو جس طرح سے سارا کپڑا تار تار ہو جایا کرتا ہے, وہی کیفیت انسان کی ہوتی ہے جب اس کے اوپر موت طاری ہوتی ہے. بہت سخت منزلیں ہیں مگر یہ منزل ان کی ہے جو نفس امارہ والے ہیں, جو اہل بیت سے محبت کرنے والے. ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے جب ملک الموت آتے ہیں تو جنت سے ایک پھول لے کر کے آتے ہیں. جیسے ہی وہ پھول ان کی مشام سے قریب کرتے ہیں, اس پھول کی خوشبو کو سونگھنے کے بعد کب ان کی روح خفض انسوئی سے پرواز کر گئی یہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا. اور یا پھر یوں کہنے دیجئے یہ محبت اہل بیت میں اتنا غرق ہوتے ہیں, اتنا غوطہ زن ہوتے ہیں کہ موت کی تکلیف تو ہوتی ہے مگر ان کو احساس تکلیف نہیں ہوتا. بالکل وہی کیفیت ہے جیسے بازار مصر میں زنان مصر ہیں, ہاتھ میں چاقو بھی ہے, ہاتھ میں لیبو بھی ہے, یوسف کا گزر ہو رہا ہے, جیسے ہی نیبو کو کاٹا انگلیاں کٹ گئیں, لیکن ان کو تکلیف تو ہوئی مگر احساس تکلیف نہیں ہوا. مولا نے آواز دی کہ ہمارا کوئی چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم فوراً نزا کے وقت اس کے سامنے آ جاتے ہیں. تو جب چاہنے والے کی نظر مولا کائنات کے چہرے پر ہوتی ہے, اس کے چہرے پر ہوتی ہے جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, تبھی آخری سانسیں بھی عبادت کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اگر یوسف کے چہرے پر نگاہ پڑنے کے بعد انگلیاں کٹ جائے, تکلیف ہو اور احساس تکلیف نہ ہو, تو فخر یوسف کے چہرے پر نظر ہو اور اس کے بعد موت کی تکلیف ہو اور احساس تکلیف نہ ہو تو یہ محل تعجب نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد وعلى محمد. بس عزیزوں میں نے بات کو مکمل کر دیا اور تقریباً وقت بھی مکمل. ایک صلوات بھیج دے محمد وعلى محمد. مغبی تقریباً مکمل ہو گیا اور بات بھی میں نے مکمل کر دی کہ کچھ پلٹ کر کے جانے والے ہیں, کچھ پلٹا کر کے لے جائے جانے والے ہیں. جو پلٹ کر کے جانے والے ہیں ان کے لیے قرآن مجید نے خود لفظ بشارت استعمال کیا, بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, پیغمبر آپ ان کو بشارت دے دیجئے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں اور پلٹ کر کے اس کی بارگاہ میں جانے والے, پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. مگر یاد رکھیے گا قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر یہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کسی نے عمل پہلے کیا ہے, بعد میں اس کے عمل کا قصیدہ ہے جو قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور قیامت تک کے
قاریان قرآن سے مطالبہ ہے کہ انہی کا عمل تمہارے لیے حجت ہے۔ کس نے عمل کیا ہے؟ تاریخ شاہد ہے، جنگ احد کا خونی مارکا ہو چکا، جناب حمزہ سید الشہداء، ان کی لاش جنگ احد میں ہے، سینہ چاک کیا جا چکا ہے، جگر نکالا جا چکا ہے۔ ہند جگر خارا جس نے کوشش کی ہے جناب حمزہ کے جگر کو چبانے کی، خدا کی لعنت ہو، جسم کا مسئلہ کیا گیا، یعنی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ اس کیفیت میں مولا کائنات نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا۔ جب اس کیفیت میں لاش کو دیکھا تو فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ذرا غور کریں، احد کا مارکہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تلوار چل چکی ہے، بعد کے مارکوں میں تلوار چلے گی، قوت ہے، طاقت ہے، لیکن مرضی معبود کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے سر جھکا کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور پلٹ کر کے اس کی بارگاہ میں جانے۔ یہ ادا مولا کائنات کی اللہ کو کچھ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو گویا کہ نصاب کہ دیکھو پریشان نہ ہو، اگر خوف سے امتحان ہو تو کہو انا للہ، اگر بھوک سے امتحان ہو تو کہو انا للہ، اگر نفسوں کی کمی سے امتحان ہو تو کہو انا للہ، اگر ثمرات قلب کی کمی سے امتحان ہو تو کہو انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور پلٹ کر کے اس کی بات کرتے ہیں۔ جس موجودہ دور میں ہم آپ گزر رہے ہیں، ہر طرف خوف و ہراس کا ایک ماحول ہے، ہر طرف ڈر کا ایک ماحول ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، استغفار کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ روایات میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ، سرکشی اور عدوان میں آگے بڑھ جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کے سبب ایسے حکام کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جن کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، تعدی ہوتی ہے، اور خدا کی طرف سے نئی نئی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ضرورت استغفار کی کرنے کی ہے کہ پروردگار عالم اس خوف و ہراس کے بادل کو جلد ہمارے اوپر سے ہٹا دے۔ آئی میں معصومی کر سکتا ہے، پروردگار خوف کے ذریعے سے اگر امتحان لے رہا ہے تو توبہ استغفار کے ساتھ ہمیں مقام دعا میں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے معبود ہم بس تیرے لیے ہیں اور تیری بارگاہ میں پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ خوف سے امتحان ہو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بھوک سے امتحان ہو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، نفسوں کی کمی سے امتحان ہو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ثمرات قلب کی کمی سے امتحان ہو تب کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قابل غور مسئلہ ہے، خداوند عالم نے جب امتحان کی بات کہی تو خوف کا تذکرہ کیا، بھوک کا تذکرہ کیا، جانوں کی کمی کا تذکرہ کیا، ثمرات قلب کی کمی کا تذکرہ کیا، لیکن پروردگار عالم نے کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ ہم تمہارا امتحان پیاس سے ملیں گے۔ مگر حسین ابن علی نے کربلا میں آواز دی، میرے معبود تو نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم خوف سے امتحان لیں گے، تو کربلا سے زیادہ خوف کہاں ہوگا؟ تیرا یہ اعلان ہے کہ ہم بھوک سے امتحان لیں گے، تو بھوک کی کیفیت کیا ہے؟ ارباب مقاتل نے بیان کیا ہے کہ بھوک اپنے نقطۂ عروج پر ہے، مگر شرافت نفس کے تحت آل محمد کے خاندان میں یا آل محمد کی آغوش میں پروان چڑھنے والے کسی بچے نے کسی منزل پر اپنی بھوک کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ بھوک کا اظہار کرنا شرافت نفس کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ جب بھی اظہار کیا تو پیاس کا اظہار۔ جانوں کی کمی سے امتحان لیں گے تو پالنے والے جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا کیا ہے، چاہے دوستوں کی جانیں ہوں، چاہے احباب کی جانیں ہوں، چاہے دل کے ٹکڑوں کی جانیں ہوں، چاہے عیسیٰ کی جانیں ہوں، چاہے خود میری جان ہو، سب تیری راہ میں قربان ہے۔ اگر ثمرات قلب کے ذریعے سے تو نے امتحان لینے کی بات کہی ہے تو اکبر جیسا فرزند، اصغر جیسا ششماہا، قاسم جیسا نونہال، عباس جیسا قوت بازو، سب تیری راہ میں قربان کر دوں گا، کچھ اپنے لیے نہیں بچاؤں گا۔ اے میں معبود تو نے پیاس سے امتحان لینے کی بات نہیں کہی ہے، لیکن حسین
جب میدان امتحان میں آئے تو اس انداز سے میدان امتحان کو سر کیا کہ بھوکے بھی ہیں حسین، پیاسے بھی ہیں حسین، اور اتنے پیاسے ہیں کہ اپنی پیاس کا اظہار کرنے کے لیے 6 ماہ کی جان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کے سوال آپ کر رہے ہیں۔ اے عزیزوں، ان ظالموں سے ایسے ظالموں سے جو نطفہ حرام ہیں، جن کا ظلم نقطہ عروج پر پہنچا ہے، جنہوں نے ظلم میں کوئی کور کسر اٹھا نہیں رکھی ہے، ایسے ظالموں سے سوال آپ کرنا حسین جیسے کریم النفس کے لیے خدا کی قسم بہت دشوار گزار منزل ہے۔ وہ دروازہ، وہ گھر، وہ ہاتھ جس نے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا ہو، وہ کسی کے سامنے پھیل جائے، یہ کتنی بڑی منزل ہے۔ اگر اپنے پیاس کا اظہار کرنا مقصود نہ ہوتا، یہ بتانا مقصود نہ ہوتا کہ ہم کتنے پیاسے ہیں، اور یہ بتانا مقصود نہ ہوتا یہ کیسے ظالم ہے، تو شاید حسین جیسا کریم النفس کبھی اصغر کو ہاتھوں پر بلند کر کے سوال آپ نہ کرتا۔ سوال آپ کر کے آواز دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے ناقص میں گنہگار ہوں تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو تاکہ اس کی جان بچ جائے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اصغر کو اتمام حجت کے لیے جلتی ہوئی زمین پر بھی لٹا دیا کہ آؤ اپنے ہاتھوں سے سیراب کر دو۔ اگر تم اپنے ذام ناقص میں سمجھتے ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے سے پانی پی لے گا تو آؤ اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے سیراب کر دو۔ لیکن جب کوئی جواب نہیں ملا تو اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیا اور سوال آپ کے نتیجے میں حسین کو تیر سہ شعبہ، اور تیر سہ شعبہ بھی کوئی معمولی تیر نہیں ہے، اس تیر کے بارے میں خود فرمولا کا بیان ہے کہ اگر لوہے کی 7 چادریں رکھ دی جائیں اور اس تیر کو مارا جائے تو 7 چادروں کو توڑتا ہوا وہ تیر چلا جائے گا۔ کیا گزری ہوگی قلب امام حسین پر، خدا کی قسم ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے وہ تیر ایسا کاری تھا، اس کا زخم ایسا کاری تھا کہ ایک بھال اصغر کے گلے پر لگا، دوسرا بھال اصغر کے کان پر لگا، تیسرا بھال حسین کے بازو پر لگا۔ فانقلب الصبی علی یدہ الامام، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے امتحان کے منزل کو اس انداز سے سر کیا۔ اب اس کے بعد اپنا ایک سر ہے وہ بھی بارگاہ معبود میں پیش کرنے کے لیے حسین سر سجدہ معبود میں رکھتے ہیں۔ اے میرے معبود، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اے میرے مالک اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر دے۔ راز و نیاز بھی گفتگو ہو رہی ہے، خالق سے گفتگو ہو رہی ہے، خالق سے باتیں ہو رہی ہے۔ حسین سر سجدہ معبود میں رکھے ہیں۔ بڑے اچھے انداز میں شاعر امام حسین کے قلبی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی تحفہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیری درگاہ میں آتا ہے حسین۔ اللہ جس نے کچھ اپنے لیے بچا نہ رکھا ہو، جو کچھ حسین کی جوہری میں لال و گوہر خدائے وحدہ لا شریک نے عطا کیے تھے، سب کچھ قربان کرنے کے بعد جس کا جذبہ یہ ہے کہ کوئی تحفہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیری درگاہ میں آتا ہے حسین۔ یہ وہ مقام حسین ابن علی ہے جس پر ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ یہی وہ نفس مطمئنہ کا مصداق ہے، اس کے بارے میں ملک الموت کو بھی ذریعہ نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ ملک الموت عرض کربلا پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے مالک جسم کا کوئی حاصل و سلامت نہیں ہے، ایک جسم ہے 1951 زخم ہے، اور یہ تو جسم کے وہ ظاہری زخم تھے جس کو گننے والوں نے گن لیا، ارباب مقاتل نے بیان کر دیا، لیکن قلب حسین اکبر کی شہادت کے بعد، اصغر کی شہادت کے بعد، قاسم کی کچلی ہوئی میت کو دیکھنے کے بعد، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کے کٹنے کے بعد اس قلب مبارک پر کتنے زخم ہیں کوئی اندازہ لگانے والا نہیں ہے۔ کتنا زخمی ہے حسین کہ ملک الموت بھی محو حیرت ہے کہ کہاں سے روح قبض کرے۔ اے میرے مالک اس بندے کی روح قبض کرے تو کیسے کرے، اس لیے کہ جسم کا کوئی عضو سلامت نہیں ہے۔ آواز دی
اے ملک الموت ہٹ جاؤ، اور ندائے غیبی آئی، اے میرے نفس مطمئنہ، ارے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا، اس طرح سے پلٹا کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ عجیب و غریب انداز سے پروردگار کہہ رہا راضیۃ مرضیہ۔ اگر اس کا خدا کی قسم لغوی ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا، اے میرے بندے حسین، میں تو تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ دنیا رضائے خدا کی تلاش میں ہے، خدا حسین سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، ارے میں تو تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اب مجھے کہنے دیجئے یہ مقام حسین ابن علی ہے کہ دنیا کو رضائے خدا کی فکر ہے اور خدا کو رضائے حسین کی فکر ہے۔ اے میرے بندے، تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ حسین کا سر قلم ہوا، گردن و تن میں جدائی ہوئی، عرض کربلا ہجنے لگی، بڑی بے کسی کا عالم ہے۔ عزیزوں، میں نے مجلس تمام کر دیا۔ ایک عاشق حسین، ایک محب اہل بیت، ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ مجلس بھی کھل کر کے نہیں ہو سکتی۔ اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں یہ مجلس ہو رہی ہے جو آن لائن ہو رہی ہے، ہم ایک دوسرے کو پرسہ بھی نہیں دے سکتے۔ جب میت بھی اٹھی، وہ انتہائی بے کسی کے عالم میں چند لوگ موجود، نہ سارے اعزاء موجود، نہ سارے اقربا موجود، مگر اس کے بعد میں فرزند سے کہوں گا، میں اہلیہ سے کہوں گا، میں بیٹیوں سے کہوں گا، میں بیٹوں سے کہوں گا، ارے تمہارے باپ کا جنازہ تو اٹھ گیا، مجبوری کے عالم میں شہید چند لوگ، انگلی پر گرے جانے والے صحیح، مگر لاشا بے گور و کفن نہیں رہا۔ اہتمام کے ساتھ ارے غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، میت کو نہایتی احترام سے سپرد لحد بھی کیا گیا۔ اب ذرا کربلا میں آ جاؤ، ایک بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے، پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے باپ کی میت کو اس کیفیت میں دیکھ رہا ہے کہ کچلی ہوئی میت ہے، سر و تن میں جدائی ہے، جسم کے ٹکڑے عرض کربلا پر بکھرے ہوئے ہیں۔ جب بیٹے نے باپ کی میت کو اس کیفیت میں دیکھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ قریب آئی زینب اولیاء مقام نے شانہ ہلایا، اے بیٹا یہ کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں؟ ارے بیٹا ایسے لگتا ہے کہ تمہاری روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ اے پھوپھی اماں، ارے آپ ہی انصاف کریں، ان ظالموں نے اپنے کشتائے نجس کو دفن کر دیا اور میرے بابا کا لاشا عرض کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ منظر ہے کہ تمام افراد خانوادہ کی تسلی کے لیے کافی ہے۔ میں بیٹوں سے کہوں گا، میں بیٹیوں سے کہوں گا، تمہارا باپ عاشق حسین صحیح، محب حسین صحیح، مگر حسین تو نہیں تھا۔ ایک محب حسین کا جنازہ اس پابندی کے زمانے میں اڑ بھی گیا، سپرد لحد بھی ہو گیا، غسل و کفن بھی دے دیا گیا، مگر اللہ خود حسین کا جنازہ عرض کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ بیٹے کے چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ زینب تسلی دے رہی ہے، بس ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے بیٹا صبر کرو، صبر کرو، اے بیٹا صبر کرو، ان قریب تمہارے بابا کا لاشا دفن ہوگا، مزار بنے گی، روضہ تعمیر ہوگا۔ اے میرے لال، زائرین زیارت کے لیے آئیں گے۔ کل جو زینب اولیاء مقام نے خبر دی تھی، آج ہر بہر پوری ہوئی۔ ہر ایک کے دل میں بس ایک تمنا ہے کہ معبود موت اس وقت تک نہ دیکھنا دینا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے روضہ حسین پر حاضری نہ ہو جائے۔ کل جس کو کفن نہیں ملا، آج ساری دنیا میں اس کی بارگاہ سے کفن تقسیم ہو رہا ہے۔ زینب نے تسلی تو دے
دے دی، دلاسا تو دے دیا، مگر ایک مرتبہ زینب علیا مقام نے مدینے کا رخ کیا اور آواز دی، اے نانا، ارے آپ کی نماز جنازہ ملائکہ نے پڑھی، یہ آپ کا حسین خاک و خون میں غلطہ ہے۔ سے عالم الرسول قلبی انقلبون انا للہ و انا الیہ الہی بق الزہرا و بیہا و بعدہا الہی بق محمد وانت المحمود بحق علی بحق فاطمة وانت الفاطر السماوات والارض بحق حسن وانت بحق حسین وانت القدیم الاسان بحق ائمة السادة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ الہی جملہ مومنین مومنات کو اعمال صالحہ کی توفیق، جو مشتاق ہے جو زہرات ان کو جو زہرات سے مشرف، جو بیمار ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کامل و عاجل، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا کر، جو گھر بے چراغ انہیں نعمت اولاد عطا کر۔ اس وبا کے دور میں جو مومنین اس وبا میں اب تک مبتلا نہیں ہوئے، پروردگار اپنے قدرت کاملہ سے ان کو محفوظ رکھ۔ جو مبتلا ہو گئے ہیں یا کسی بھی مرض میں مبتلا ہے بحق بیمار کربلا، انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ۔ اموات مومنین کی مغفرت کر، بالخصوص مرحوم کے درجات کو بلند کر۔ اے میرے معبود، تجھے اس ذکر کا واسطہ کہ مرحوم کے درجات کو بلند کر، ان کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر۔ جملہ شیعان حیدر کرار جہاں کہیں آباد ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ کر۔ اے میرے معبود، فلسطین کے عوام کی تجھے اس ذکر کا واسطہ نصرت کر، مدد کر۔ اے میرے معبود، جس طرح سے تو نے بدر میں لشکر اسلامی کی نصرت کی تھی، ویسے فلسطین کے عوام کی غربت پر رحم کر، ان کو طاقت دے، ان کو حوصلہ دے، ان کے قدموں میں ثبات دے، اور ان کے حملوں کے نتیجے میں اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے محو کر دے۔ اے میرے معبود، اسرائیل کے وجود سے دنیا کے نقشے کو پاک کر دے۔ مسجد اقصیٰ کو پھر دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دے، تاکہ ہم پھر جا کر کے مسجد اقصیٰ میں تیری عبادت کر سکیں۔ اے میرے معبود، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اس دنیا کو ظلم و جور سے خالی کر کے عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے ساکن غیبت حضرت ولی عصر کے ظہور میں تاکید فرما۔ آپ حضرات سے پھر ایک التماس ہے کہ ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید اظہر عباس نقوی ابن سید غلام حسنین نقوی کی روح کو شاد فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ان سورہ قرآنی کی تلاوت ثواب ائمہ معصومین کے وسیلے سے اور امام عصر کے توسط سے قربتاً اللہ میں نے بخشا۔ سید اظہر عباس نقوی ابن سید غلام حسنین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك اب میں گزارش گزار ہوں فضل بھائی سے کہ وہ آئیں اور نوحہ ماتم کا نذرانہ بارگاہ معصومین میں پیش فرمائیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی بھائی آ رہی ہے۔ جی بھائی جی فضل بھائی ہاں شروع کروں میں؟ جی 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 آپ شروع کریں نوحہ۔
جی جی نوا شروع کریں. خاک پہ جب بھی سوتی ہوں، خاک پہ جب بھی سوتی ہوں، ڈر لگتا ہے دل روتا ہے. بابا نیند نہیں آتی، گھبراتا ہے دل روتا ہے. بابا نیند نہیں آتی، گھبراتا ہے دل روتا ہے. اپنی سکینہ کی کیا بابا یاد نہیں آتی، کانوں میں کیوں اب کوئی آواز نہیں آتی. بابا یتیمی کا ہم کو یہ درد اذیت دیتا ہے. بابا نیند نہیں آتی، گھبراتا ہے دل روتا ہے. کب سے صدائیں دے دے کر میں تم کو بلاتی ہوں، ظلم و ستم کی کب سے میں روداد سناتی ہوں. دیکھو زنجیروں میں بندھا ہر چاہنے والا روتا ہے. بابا نیند نہیں آتی، گھبراتا ہے دل روتا ہے. رو کے پچھاڑے کھاتی ہوں اور کوئی نہیں آتا، نہر سے بھی اموں کا کوئی پیغام نہیں لاتا. حلق میں کانٹے پڑتے ہیں اور سامنے دریا بہتا ہے. بابا نیند نہیں آتی، گھبراتا ہے دل روتا ہے. کتنی جفائیں سہتی ہوں، کیوں موت نہیں آتی. جا کے خاک پہ سوتی ہوں جب تم کو نہیں پاتی. میری مظلومی پہ بابا سارا زمانہ روتا ہے. بابا نیند نہیں آتی، گھبراتا ہے دل روتا ہے. دور ہے کیا وہ دیس جہاں سے کوئی نہیں آتا، بابا وہاں سے کوئی کیوں سندیش نہیں آتا. آؤ گے نا مقتل سے کیوں مجھ کو گما یہ ہوتا ہے. بابا نیند نہیں آتی، گھبراتا ہے دل روتا ہے.
راہ تمہاری تکتے ہوئے یہ آنکھ بھی پتھرائی، کب سے تمہاری رن سے کوئی آواز نہیں آئی، ڈر لگتا دم گھٹتا ہے جب بن میں اندھیرا ہوتا ہے، بابا نیند نہیں آتی، گھبراتا ہے دل روتا ہے، ہے نیل پڑے اور کان ہوئے زخمی، پیروں کے چھالے روتے ہیں اب حالت پہ اپنی، پشت پہ درے لگتے ہیں جب سائے میں کوئی ہوتا ہے، پاپا نیند نہیں آتی، گھبراتا ہے دل روتا ہے، تشت میں سر لا لا کے دیکھو شمر تڑپاتا، ارے گود میں آ جاؤ پاپا اب چین نہیں آتا، تیری یتیمہ روتی ہے خوش اہل ستمگر ہوتا ہے، بابا نیند نہیں آتی، گھبراتا ہے دل روتا ہے، نیزوں پہ یہ رکھے ہوئے سر دیکھ نہیں جاتے، اور تماچے گالوں پہ اب کھائے نہیں جاتے، اتنے ہوئے ہیں ظلم کی دیکھو ظلم بھی ہم پہ روتا ہے، بابا نیند نہیں آتی، گھبراتا ہے دل روتا ہے، تم کو صدار مان اے بابا کہتے ہیں صابر، آپ کے ہر غم کو کرتے ہیں نوحوں میں شامل، دل سے دعائیں دیتے ہیں جو آپ کے غم میں روتا ہے، بابا نیند نہیں آتی، گھبراتا ہے دل روتا ہے، بابا نیند نہیں آتی، گھبراتا ہے دل
آپ حضرات سے التماس ہے کہ زیارت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا جمیع شہداء کربلا و سرائے کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا مدفون بارض طوس، السلام علیک یا سلطان عرب والعجم علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا شریک القرآن، اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس مجلس سے چہلم آن لائن میں شرکت فرمائی۔ آپ حضرات سے مزید ایک بار التماس ہے، ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر وطن مغفور سید اظہر عباس نقوی ابن سید غلام حسنین کی روح کو ایصال فرما۔ شکریہ، فقط والسلام۔